خدا کی نافرمانی کے لیے کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام کا حکم کریں جو شرعاً ظلم ہو۔ یہاں پہ وہ سے مراد سبھی لوگ ہیں جو بھی آپ کو کوئی بھی غیر شرعاً کام کرنے پر آپ کو مناتے ہیں یا آپ کو حکم دیتے ہیں یا تاکید کرتے ہیں، اس میں والدین آ جاتے ہیں، اساتذہ، اکابرین، بڑے چھوٹے سب آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی کسی پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایسا حکم کریں جو غیر شرعی ہو، اور اس میں ان کا کہنا ماننے میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ صحیح حدیث میں ہے، نہیں ہے کسی طرح کی تابعداری کسی مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں۔ مطلب کسی کی بھی آپ فرما برداری کریں اور اس سے خالق کی مطلب مخلوق کی آپ فرما برداری کریں اور سائیڈ میں کیا ہو خالق کی نافرمانی ہو تو وہ تابعداری نہیں ہے، اصل میں یہ گناہ کا کام ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ نہایت تاکید سے یہ امر ثابت ہے کہ مخلوق کا کوئی کہنا ماننا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو ہرگز جائز نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے اس بات کو۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کون سے احکام ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں اور اس کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ آج کل جو سب سے عام چل رہا ہے ہمارے یہاں، جو ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں کہ بھائی فلاں نے ہماری لڑکی کو کچھ غلط سلط کہا، اب بدلے میں ہم ان کی لڑکی کو کچھ غلط سلط کہیں گے۔ مطلب خاندان میں یا پھر ایسی جگہ جہاں شادیاں ہوتی ہیں، جہاں دو خاندانوں کی لڑکیاں آپس میں ہی دی جاتی ہیں، ان کی شادی آپس میں ہی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ دو خاندان ہیں، ایک کے بیٹے کی شادی دوسرے خاندان کی بیٹی سے ہو گئی اور دوسرے خاندان کے بیٹے کی شادی پہلے خاندان کے بیٹے سے ہو گئی، تو ایسے دونوں ایک دوسرے کے مطلب مل جل جاتے ہیں۔ پھر اس میں بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک خاندان والے کوئی ظلم کرتے ہیں یا پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کچھ بھی، اور دوسرے خاندان میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا، مطلب کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ان کے بڑے یا کوئی بھی غصے میں آ کر حکم دیتے ہیں لڑکے کو کہ بھائی تم بھی اس کے ساتھ ظلم کرو، تم بھی اسے یا تو مارو کوٹو یا اسے ڈانٹ لگاؤ یا اس کا خرچہ بند کرو کیونکہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ خدا کی نافرمانی، اس میں نافرمانی ہے اللہ کی، اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دوسرا، کبھی کبھار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض اوقات کہ کچھ فیملیز یا کچھ بڑے جن میں سب سے پہلے پیرنٹس آ جاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بعض اوقات غیر شرعی کام کرنے کی اجازت تو دور کی بات تاکید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل فیشن کا دور چل رہا ہے، تو کچھ والدین ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو خود ہی کہیں گے کہ بھائی خیر حجاب نہ کرو، خیر حجاب نہ کرو، حجاب کے بغیر تم زیادہ پیاری لگتی ہو، اچھی لگتی ہو وغیرہ وغیرہ یہ وہ۔ تو یہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ والدین کا کہا ماننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس طرح کی ہم مثال دیکھیں تو ہمارے پاس ڈھیروں مثال آ جاتے ہیں، جیسے ہم گن ہی نہیں سکتے مثالوں کو۔ تو بہرحال انسان علماء سے رابطے میں رہے، علماء سے رابطے میں رہیں گے تو زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر مسئلے پر ان سے رہنمائی حاصل ہوگی، رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی تو پھر کام ہوتا رہے گا، کیونکہ مسئلے تبھی پیدا ہوتے ہیں جب ہمارے پاس رہنمائی والا کوئی نہیں ہوتا۔ یا تو ہم خود کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تبھی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی رہنمائی کرے، لیکن ہمارے پاس رسائی نہیں ہوتی، کسی کے پاس پہنچنے تک ہمارے پاس یا تو وقت نہیں ہوتا یا وسائل نہیں ہوتے، تو اس چیزوں سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ہم زندگی میں کہیں بھی پھنس جاتے ہیں، کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں، تو ہمارے پاس اگر کوئی رہنمائی والا نہیں ہوتا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے، علماء سے رابطے میں رہیں، ہر مسئلے پر جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو
وہیں کے وہیں علماء سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش ہوا ہے حضرت جی، اب مجھے کیا حکم ہے، یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، بات ہی ختم، بالکل کلیئر کٹ معاملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو سیدھا کرے، اور مخلوق کی ایسی کوئی بھی بات ہمارے تک آئے ہی نہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔